چیئرمین مسرت اعجاز صاحب ہیں جو فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے چیئرمین ہیں، اور ریکا ڈی ایچ اے کے جنرل سیکرٹری احسن ملک صاحب اور فیڈریشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تشریف رکھتے ہیں۔ آباد سے ہمارے فارمر آباد کے چیئرمین بھی ہیں اور ایف پی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، عارف جیوا صاحب وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ طاہر عباسی صاحب ہمارے سرپرست اعلیٰ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے، عابد خان صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، زاہد رفیق صاحب جنرل سیکرٹری اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن۔ اس کے علاوہ ہمارے تمام احباب جو اسلام آباد میں اور اسلام آباد کے گرد و نواح میں ریئل اسٹیٹ سے وابستہ تمام لوگ آج اس ناروا ویلیویشن ٹیبل کی وجہ سے جو تمام لوگ متاثر ہوئے ہیں، وہ ان میں سے کچھ تعداد جو ہے وہ آج ہمارے پاس یہاں پہ تشریف رکھتی ہے۔ سارے دوست یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ جو میٹر ہے یہ بہت ہی سینسٹیو میٹر ہے۔ ویلیویشن ٹیبل 2019 کے اندر ہم نے ایف بی آر میں بیٹھ کے پورے ملک کی ویلیویشن کروائی اور فیئر مارکیٹ ویلیو کے قریب لانے کے لیے اس سے پچھلے دفعہ 2016 سے 10-20% ویلیو انکریز ہوتی رہی۔ 2019 میں آخری دفعہ جب ویلیو انکریز ہوئی تو اس کے بعد پچھلے 2 سال سے، اور وہ بھی ہم نے بیٹھ کے ایف بی آر کے ساتھ، ایف بی آر کی مشاورت سے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے تو ہم نے وہ ویلیویشن پورے پاکستان کی کروائی۔ کوئی ہیو اینڈ کرائی نہیں ہوا اور اس کے نتیجے میں اب تک مارکیٹ چلتی آ رہی تھی۔ ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے بورڈ کا ایک ڈیسیژن کیا، جس ڈیسیژن کے نتیجے میں تمام 22 آر ٹی اوز کو خط لکھے گئے۔ ان 22 کے 22 آر ٹی اوز میں کمیٹیز فارمولیٹ کی گئیں اس بورڈ کے فیصلے کے نتیجے میں، جس کے اندر کہ کوئی بھی انوملی ریموو کرنے کے لیے یا ویلیویشن کا ٹیبل اگر ریوائز کرنا ہے تو اس کے لیے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جائے جو مل کے اس کو طے کرے گی۔ اس کے بعد جو ویلیویشن ٹیبل کے لیے کمیٹی بنی، اس میں ان لینڈ ریونیو کے 3 افسران، چیف کمشنر صاحب اور ایک آباد کا نمائندہ اور ایک جو متعلقہ ایسوسی ایشن ہے، اگر اسلام آباد میں ہے تو اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کا کوئی عہدیدار یا ان کا نومینیٹڈ نمائندہ ہوگا جو کہ اس کمیٹی کے اندر بیٹھے گا، اور تمام علاقے کی ایسوسی ایشنز نے مل کے وہ ٹیبل فائنلائز کرنا تھا۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے اس کمیٹی کو بائی پاس کیا گیا۔ نہ صرف بائی پاس کیا گیا بلکہ رات کے اندھیرے میں 1 دسمبر کو ایک ایس آر او جاری کیا جو پورے ملک میں کراس دا بورڈ قتل عام کیا گیا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر 100% سے لے کے 700% تک اضافہ کیا گیا ہے مارکیٹ ویلیو کے اندر، ویلیویشن ٹیبل کے اندر۔ میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گا کہ متوسط طبقے کے لیے فرض کرے ڈی ایچ اے ویلی ہے، جہاں پلاٹ کا سابقہ ریٹ تھا 1 لاکھ روپے گز کے حساب سے، اس کا 1 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے، اس کو بڑھا کے کیا گیا 5 لاکھ روپے مرلہ، 5,86,000 روپے مرلہ کے اوپر اس کو اس ٹیبل کے اندر ری ویلیو کیا گیا ہے۔ اسی طرح F7 کے اندر 91,500 روپے کا ریٹ تھا جس کو بڑھا کر 3.5 لاکھ روپے کیا گیا، یعنی 2000 گز کے پلاٹ کی جو پہلے کی ویلیو تھے وہ 20 سے 25 کروڑ روپے تھی۔ مارکیٹ کے اندر 30 کروڑ روپے کا 32 کروڑ 35 کروڑ کا پلاٹ اویلیبل ہے۔ 3.5 لاکھ روپے سے اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں جو اب ویلیو ہے تو یہ 70 کروڑ روپے کی ویلیویشن بنتی ہے، جس کے اوپر ٹیکس پے کرنا ہے، جس کے اوپر آپ نے رجسٹری کے لیے چارجز پے کرنے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے I-14 لے لیں، I-15 لے لیں، I-16 لے لیں، پلاٹ کی پرائس ہے 30-35 کروڑ روپے، 40 کروڑ چھوٹے پلاٹ کی، 30 سے 35 لاکھ روپے چھوٹے پلاٹس کی، جس میں متوسط طبقے کے لوگ جنہوں نے گھر بنانا ہے اور انہوں نے ٹیکس پے کرنا ہے 1 کروڑ روپے، 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے حساب سے۔ تو مجھے یہ بتائیے پرائم منسٹر صاحب تو چاہتے تھے کہ 50 لاکھ گھر بنے اور جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کو ان کے گھر، ان کو اپنی چھت ملے، تو یہ جو ایف بی آر نے یہ ٹیبل دیا ہے، اس ٹیبل کے نتیجے میں تو ان کی جو چھت کا خواب ہے وہ قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا۔ میں اسی طرح ڈی ایچ اے پشاور، اسی طرح ڈی ایچ اے اسلام آباد، اسی طرح ڈی ایچ اے لاہور، بحریہ،
اس کے سراؤنڈنگ کے تمام ہاؤسنگ کا کام کرنے والے تمام پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز جس جگہ پہ اگر آپ دے جائیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے خلاف اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے خلاف اور پرائم منسٹر کے کنسٹرکشن پیکج کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کی گئی ہے، جس سازش کے تحت آگے سے مشکلات میں پہلے سے مشکلات میں گھری گورنمنٹ، جس نے اس سیکٹر کو چلایا، جس نے اس سیکٹر کے لیے کنسٹرکشن کا پیکج دیا، جو ریرا کا قانون لے کے آئی، اس کو ناکام کرنے کے لیے آفیسز کے اندر بیٹھ کے یہ ویلیویشن ٹیبل اپنے صرف ویڈیو لنک کے ذریعے کمرے میں بیٹھ کے تیار کیا گیا اور رات کے اندھیرے میں 1 تاریخ کو اس کو اپلوڈ کیا گیا۔ اب ایک شخص نے 15 نومبر کو ایک گھر خریدا تھا، وہ جب اس کو ڈیٹ ملی ٹرانسفر کی، وہ سی ڈی اے کے اندر ٹرانسفر کروانے کے لیے گیا تو اس کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اس نئی ویلیو کے حساب سے ٹیکسز پے کرنے اور ٹرانسفرز کروانی ہے۔ سی ڈی اے میں روزانہ 55 سے 60 ٹرانسفرز ہوتی ہیں، آپ پچھلے 2-3 دنوں کا ریکارڈ چیک کر لیں، وہاں 5 سے 7 سے زیادہ ٹرانسفر نہیں ہوئی، وہ بھی کسی کی مجبوری، کسی کی بچی کی شادی، کسی کی کوئی مجبوری تھی اس نے کرا لی، ورنہ ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ اکراس دا بورڈ پورے پاکستان میں کوئی ٹرانسفر نہیں ہو رہی۔ یہ کس خواہش کے مطابق بڑھایا گیا ہے؟ اگر اس کا مقصد ریونیو کنیکشن تھا تو ریونیو تو آپ کا فریز ہو گیا۔ آپ کو ریونیو ان دنوں کے اندر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کتنا ریونیو ملا، اور سٹیک ہولڈر کی مشاورت کے بغیر بننے والی پالیسی ہمیشہ سے ناکام رہی، ہمیشہ اس کے اوپر ایجیٹیشن ہوتی ہے، ہمیشہ سے وہ ناکام ہوتی ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس پورے، ہم صرف ریئل اسٹیٹ کی بات نہیں کرتے، ہم پورے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں۔ الائڈ انڈسٹریز ہیں 60 سے 70، سیمنٹ کا ریٹ آلریڈی 14,000 روپے ٹن پہ چلا گیا۔ ہمارا سیمنٹ کا جو سٹیل ہے وہ 2 لاکھ روپے ٹن پہ چلا گیا، 2 لاکھ روپے ٹن پہ۔ پہلے بلڈر سانس نہیں لے سکتا، ڈیولپر سانس نہیں لے سکتا، اور اوپر سے یہ ویلیویشن کا جو ٹیبل ہے، جہاں آج فلیٹ بک رہا ہے 7,000 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے، وہاں ویلیویشن ٹیبل پہ انہوں نے ریٹ ڈالا ہے 20,000 روپے، 25,000 روپے، 30,000 روپے، 40,000 روپے، 45,000 روپے پر اسکوائر فٹ۔ تو مجھے بتائیے کہ کوئی پروپورشن ہے، کوئی ریلیونس ہے؟ میں آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے، میرے باقی دوست بھی بات کریں گے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے یہ متنبع کرتے ہیں ان ایف پی آر والوں کو کہ اگر آپ نے اس ویلیویشن ٹیبل کو واپس، ایس آر او کو واپس نہ لیا، اگر اس ایس آر او کو آپ نے واپس نہ لیا تو ہم اگلے فرائیڈے پورے ملک میں پہیا جام ہڑتال کریں گے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ فیض آباد کے اندر صرف بیٹھ جائیں گے۔ سائڈ پہ پلیز سر، پلیز سر، پلیز، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا سر، پلیز۔ پریس کانفرنس ہے، اس میں نعرے نہیں مارنے، جی نعرے نہیں لگانے پلیز۔ جی رائے صاحب ٹھیک ہے، رائے صاحب ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ نہیں ہوگا کہ ہم فیض آباد میں صرف بیٹھیں گے اور فیض آباد سے اٹھ کے گھر چلے جائیں گے۔ ہم ایکسپریس وے پہ بھی بیٹھیں گے۔ ہمارے تمام اس سیکٹر جو متاثرہ ہوئے ہیں دائیں اور بائیں، چاہے وہ سواں گارڈن ہے، چاہے وہ گلبرگ ہے، چاہے وہ غوری ٹاؤن ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، جو اس کے بعد سواں گارڈن، ڈی ایچ اے، یہ سارے کے سارے یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ ایکسپریس وے پہ بیٹھیں گے اور پرامن احتجاج کریں گے۔ B-17، F-17، فیصل ٹاؤن، اس کے علاوہ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ سارے لوگ ہم بیٹھیں گے جی ٹی روڈ کے اوپر، اور جی ٹی روڈ کے اوپر بھی ہم کسی کو گزرنے نہیں، ہم وہاں بیٹھ کے پرامن احتجاج کریں گے۔ اور جموں اور کشمیر ہائی وے کے اوپر G9 میں کام کرنے والے سیکٹر کے لوگ، G10 میں کام ورک کرنے والے لوگ، اس کے الائڈ انڈسٹریز کے لوگ، ہم سارے لوگ کشمیر ہائی وے پہ بیٹھیں گے، اور ہم آپ کو یہ کام، یہ شب خون کسی صورت مارنے نہیں دیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ یک طرفہ ٹریفک چلا کے اور صرف چونکہ آپ کسی
किसी ठंडे या गर्म कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, आपकी लोगों तक एक्सेस नहीं है। हम इन मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, हम बिल्डर के भी नुमाइंदे, हम डेवलपर के भी नुमाइंदे जो यहाँ सारे बैठे हैं, हम बिल्डर्स के, डेवलपर्स के, सेलर परचेजर की आवाज़ भी हम हैं। सेलर परचेजर का कोई ऐसा फोरम नहीं है कि जिस फोरम के ऊपर वो अपनी बात कर सकें। वो सारा फोरम हम खरीदार हैं, हम फरोख्त कुनिंदा हैं, हम उनके जो राइट्स हैं उनको भी हम प्रोटेक्ट करते हैं, सेलर के भी, बायर के भी। यहाँ रात की तारीकी में दिए गए एसआरओ से किसी सूरत भी पूरे पाकिस्तान अक्रॉस द बोर्ड, चूंकि मैं फेडरेशन रियल्टर्स पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ, पाकिस्तान के जिन 40 शहरों के अंदर जितना भी वैल्यूएशन टेबल आया है, इसमें से 39 शहर जो हैं वो शदीद तरीके से इसको मुस्तरद करते हैं, तमाम लोग उसको मुस्तरद करते हैं। मैं अब चैम्बर के प्रेसिडेंट भी तशरीफ लाए हैं, पहले एजाज साहब बात करेंगे, उसके बाद जनाब चैम्बर के प्रेसिडेंट से बात करेंगे। सिर्फ माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम दोस्तों, इस वक्त फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के लोग आपके सामने बैठे हैं। फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा तंजीम है जो पाकिस्तान की 1 लाख रियल एस्टेट एजेंट इसके मेंबर हैं, 2.5 लाख दफातर हैं रियल एस्टेट एजेंट के, और 10 लाख लोग रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता हैं। अगर एक रियल एस्टेट एजेंट 5 लोगों का पालने का सबब बन रहा है तो 50 लाख लोगों का रिज़्क बराह रास्त सिर्फ रियल एस्टेट से वाबस्ता है। 42 इंडस्ट्रीज़, 25 पेशे, 1 करोड़ लोग बराह रास्त रियल एस्टेट के चलने